السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے، اور عقیدہ توحید کا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ این اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اور قبر کا سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کا کلمہ پڑھے ہیں، اسی رب کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات نہ ہو کہ وہ رب کون ہے، وہ کہاں ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کے اسماء و صفات کیا ہیں، اور اس کے اسماء و صفات کے متعلق، یعنی اس کے نام اور اس کے صفات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب کبھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ ذرا سوچیں، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پوری مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، اسی کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات نہ ہو تو اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے بھی امت میں بہت زیادہ بگاڑ پایا جاتا ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے سلف صالحین کا کیا عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام اور صفات قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے 4 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 4 شرطوں کے ساتھ۔ من غیر تعقیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکییف ومن غیر تمثیل۔ پہلا کیا ہے کہ بغیر انکار کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام اور جو صفات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہم ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ومن غیر تحریف، اور بغیر تحریف کے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، ان ناموں اور صفاتوں میں سے کسی نام اور صفت کا ہم تحریف نہیں کرتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے ہی ہاتھ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت، طاقت، یہ نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے۔ ومن غیر تکییف، اور بغیر کیفیت کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں ہم کیفیت بیان نہیں کرتے۔ مثلا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ کیف ینزل ربنا، ہمارا رب کیسے نازل ہوتا ہے، کیسے اترتا ہے، یہ سوال نہیں کرتے، بلکہ نازل ہوتا ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے اس کے شان کے لائق ہے، تو ہم کیفیت بیان نہیں کرتے۔ ومن غیر تمثیل، اور بغیر تمثیل کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی ہم مثالیں بیان نہیں کرتے۔ تو ان 4 شرطوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر
ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ہر مسلمان کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ این اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کا کلمہ پڑھے ہیں، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ عقیدہ انتہائی باطل اور کفری عقیدہ ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خبر دی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یا تابعین، تابعین کا، یا ائمہ کرام یا محدثین کا یہ عقیدہ تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر نہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ عقیدہ نہ صحابہ کرام کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے شاگرد تابعین، تابعین کا یہ عقیدہ تھا، اور نہ ہی اماموں کا اور نہ ہی محدثین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ پہلی صدی میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، پہلی صدی ہجری میں، بلکہ دوسری صدی میں جہم بن صفوان نے یہ باطل عقیدہ گڑھا، جس کا تمام اماموں نے اور محدثین نے، سلف صالحین نے رد کیا۔ لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ داخل ہو گیا۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور مسلمانوں کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ کس کا عقیدہ صحیح ہے اور کس کا عقیدہ باطل ہے؟ کس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے، صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق ہے، اور کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے فہم کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تم میں، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف پلٹو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، ان کی طرف رجوع ہو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، معلوم ہوا کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے اور کس کا عقیدہ باطل ہے، اس کا حل قرآن اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات واضح طور پر اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ میں صرف ایک آیت پر ہی اکتفا کروں گا۔ سورہ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ واضح آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا فی السماء، آسمانوں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے مالک سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ محترم حضرات، سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے، ہمارے سلف صالحین نے کیا سمجھا ہے؟ سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پکے حنفی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ذرا سن لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے العلو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کے بارے میں ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 118 میں وہ کہتے ہیں کہ ابو مطیع، جن کا نام الحکم بن عبداللہ البلخی ہے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک بڑے شاگرد ہیں، جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سألت ابا حنیفہ عمن یقول لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض فقال قد کفر لأن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشہ فوق سماواته۔ ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، اگر وہ ایسا بولتا ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اس کا عرش ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے ولیکن لا ادری عرشہ فی السماء او فی الارض، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کا عرش آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان میں نہیں ہے، تب بھی اس نے کفر کیا۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عرش آسمان پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ اپنے آپ کو حنفی کہنے والے امام ابو حنیفہ کے اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ لوگ فروعی مسائل میں تو پکے حنفی ہیں لیکن اصول میں ان کی بات نہیں لیتے، حالانکہ اصول میں تو پکے حنفی ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات لینی چاہیے اور ان کا عقیدہ قبول کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو نہیں لیتے، اس عقیدے کو نہیں لیتے، اور فروعی مسائل میں کہتے ہیں کہ ہم پکے حنفی ہیں، اور پھر کون رفع یدین کرتا ہے، کون کیا آمین بالجہر کہتا ہے نہیں کہتا ہے، ایسے لوگوں سے الولا والبرا قائم کرتے ہیں۔ افسوس ایسے لوگوں پر، کاش کہ اللہ صحیح سمجھ دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ امام صاحب الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان عرش پر مستوی ہے، کیف استوى، یعنی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس سوال کو سن کر اپنے سر جھکا لیے، پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء معلوم ہے، استواء معلوم ہے یعنی اس کا معنی تو معلوم ہے، بلندی، لیکن والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں ہے اس کی کیفیت۔
والایمان به واجب، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اس تعلق سے سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، اللہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن کس طریقے سے مستوی ہے یہ مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس تعلق سے سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ امام صاحب اس شخص کے اس سوال سے بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اسے یہاں سے نکال دو کیونکہ یہ بدعتی ہے۔ یعنی اس نے ایسا سوال کیا جو سوال صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کیا، اور نہ ان کے شاگردوں نے ایسا سوال کیا، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کس طریقے سے مستوی ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی ہمیں سوال کرنے کا حکم دیا گیا۔ بس ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو مستوی ہے، کس طریقے سے ہمیں نہیں معلوم، جتنا ہمیں بتایا گیا اتنا ہمیں علم ہے، نہیں بتایا گیا تو ہم وہیں رک جاتے ہیں، ہمیں اب آگے نہیں دکھائی دیتا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہے، اور زمین کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، تو فرمایا کہ وہ جہمی ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، وہ کون ہے؟ وہ جہمی ہے، یعنی جہم بن صفوان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے یہ شخص ہے۔ اسی طریقے سے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم، اس کی تائید، اس کی نصرت ہر جگہ موجود ہے۔ محترم حضرات، اب ہمیں معلوم یہ ہوا، قرآن، احادیث اور سلف صالحین کی سمجھ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور اس پر صحیح دلائل موجود ہے۔ اب ہم ان لوگوں کے دلائل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ لوگ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ آیت اور اس جیسی ایک دو اور آیت کی بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان آیات کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے؟ کیا ان آیات کا یہی معنی اور مفہوم ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک کوئی بھی قرآن و سنت کو ویسے ہی نہیں سمجھتے جس طرح صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا، تو کوئی بھی حق کو نہیں پا سکتے۔ قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھنا ضروری اور لازم ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی فہم کو نہیں لیتے، ان کی سمجھ کو نہیں لیتے، تو پھر عقل کا استعمال کریں گے، رائے کا استعمال کریں گے، اور اندھی تقلید کریں گے، اور پھر یہ جو تمام راستے ہیں سب گمراہ راستے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح راستہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کو ویسے ہی سمجھنا ضروری ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، اور پھر صحابہ کرام سے ان کے شاگردوں نے سمجھا، یعنی تابعین تابعین نے سمجھا۔ تو ہمیں صحابہ کی فہم کو لینا ضروری اور لازم ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور سلف صالحین نے کیسے سمجھا۔
امام ابن ابی الحاتم کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عَالِمٌ بِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عَالِمٌ بِكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہے بلکہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے بارے میں کہ وَهُوَ شَاهِدٌ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے لوگو تم جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہی قول نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو منہ شیء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے اور کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں، ساری جگہوں کا علم اس کے پاس ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس کے علم اور احاطے سے باہر ہو۔ سبحان اللہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کا علم ہی مراد لیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شایان نشان ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور اپنے علم، اپنی تائید، اپنی نصرت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اپنا علم، اپنی بصارت، اپنی تائید، اپنی نصرت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ محترم حضرات، جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس سے کیا پریشانی ہے، اس سے کیا نقصان ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یاد رکھیں اچھی طریقے سے، جو شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بلندی ہے۔ ذرا سوچیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس زمین پر کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر گندگیاں پھیلی ہوتی ہیں، کیا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ کیا حمام میں بھی، ٹوائلٹ میں بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ جہاں پر بیٹھ کر اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھ سکتے، ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا ٹوائلٹ میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو عبرت حاصل کرو، صحیح سے سمجھو ان باتوں کو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہی عقیدہ رکھنے والا، وحدت الوجود اور وحدت الحلول کا عقیدہ رکھنے والا ابن العربی کیا کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہے، کتا اور خنزیر بھی اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا، یہ وحدت الحلول کا عقیدہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، کیا مورتیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تب تو پھر مورتیوں کی پوجا یا ان کے سامنے سر جھکانا کوئی غلط نہیں ہے پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر بھی موجود ہے۔ کتا اور خنزیر کی عبادت بھی کوئی غلط نہیں ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے انتہائی باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے اور شرک کی طرف لے جانے والا عقیدہ ہے، اور سلف صالحین کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، ان کا عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم، اس کا احاطہ، اس کی تائید، اس کی نصرت ہر جگہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، زمین کے اوپر ہے، وہ کافر ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اور حق بیان کرنا چاہیے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو ٹھیک، ورنہ حاکم وقت کو چاہیے کہ اس پر حد قائم کر دے، یعنی ردت کا حد قائم کر دے، اس کی گردن اڑا دے۔ محترم حضرات، آج کے درس میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ موضوع ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ ہر انسان کے لیے رب کی صحیح معرفت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ باطل عقیدہ کب اور کہاں سے آیا، اور یہ عقیدہ انتہائی بدترین عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانے اور انجانے تنقیص کرتا ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والے اگر اپنے اس غلط عقیدے سے توبہ نہ کریں تو اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ اس کی گردن اڑا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ خبر نہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ تھا، یعنی کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم، اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کا احاطہ ہر جگہ اور ہر آن ہے۔ یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، سلف صالحین کا یہی عقیدہ تھا، اور یہی چیز انسان اپنی فطرت سے بھی جانتا ہے کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور وہ موجود ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔